ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نادیہ ہے اور میں 25 سال کی ہوں۔ میری پیدائش ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی تھی۔ کب وقت اور حالات بدلتے چلے گئے پتہ ہی نہ چلا اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ میری 2 اور بھی بہنیں تھیں جو مجھ سے کافی چھوٹی تھیں، جبکہ ایک ہی بھائی تھا جو ان سے بھی چھوٹا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے اور ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ بابا جو بھی کماتے اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ امی جان بھی چپ نہ رہتی، وہ بھی ہمیشہ اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ کماتی اور ابا کا گھریلو اخراجات میں ہاتھ بٹاتی رہتی۔ اس سے ابا پر سے بھی خرچے کا کچھ بوجھ کم ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیں بھی یہی سکھاتی رہتی کہ عورت کو بھی فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ محنت کرنی چاہیے۔ اس سے ایک تو گھر کے اخراجات پورے ہونے میں مدد مل جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس انسان کا دل بھی لگا رہتا ہے۔ فارغ دماغ تو شیطان کا گھر کہلاتا ہے۔ انسان کو اپنے ہاتھ پیر بھی چلانے چاہیے، نہیں تو آگے چل کر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری امی جان گھر پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی خوب توجہ دیتی۔ ہماری تربیت کرنے سے لے کر ہماری صفائی ستھرائی اور پڑھائی کا خیال رکھنے تک، اور ہمارے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھتی۔ امی جان کبھی بھی کسی کام میں لاپرواہی نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار خاتون تھی، لیکن اگر وقت اور حالات برے بن جائیں تو انسان کب تک اچھا رہ سکتا ہے۔ کچھ سال گزرے، میں تھوڑی بڑی ہوئی تو اماں نے مجھے گھرداری بھی سکھانا شروع کر دی۔ بچپن سے مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی ہونا شروع ہو گئی اور میں کم عمری میں ہی سارا کام سیکھ گئی اور طرح طرح کے پکوان بنانا بھی سیکھ گئی۔ کہتے ہیں نا، کچے ذہن میں جو ڈالو وہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اسی لیے بچپن سے ہی میں نے امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ امی جان کے ساتھ گھر کے کام دلچسپی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ میری بہنیں کیونکہ مجھ سے چھوٹی تھیں، اس لیے امی ان کو کوئی کام نہ کہتی، سارا کام مجھے ہی کہتی تھی، کیونکہ امی سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتے کرتے بہت تھک جایا کرتی تھی اور ایک ساتھ گھر اور کام دونوں نہ سنبھال پاتی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میں ہی اکثر گھر کو دیکھتی رہتی۔ ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے چلتا آ رہا تھا۔ ابا جی کام پر جاتے، میں گھر سنبھالتی اور امی جان سلائی کا کام کر کے بچوں کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرتی، جبکہ ابا کی کمائی سے تو صرف گھر کا راشن پورا ہوتا تھا۔ جب تک ابا کی کمائی آتی رہی تب تک سب ٹھیک ہی چلتا رہا۔ ابا کی تنخواہ بھی اتنی تھی، سو امی جان کی محنت کرنے سے اور سلائی کا کام کرنے سے ہمیں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ امی کے سلائی کڑھائی کے کام کی وجہ سے ہمارے گھر خوب رونق لگی رہتی، آس پڑوس کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا، تو ہمارا دن بھی اچھا گزر جاتا۔ امی نے اب مجھے بھی کہنا شروع کیا تھا کہ اسکول اور گھر کے کام کے بعد سلائی میں بھی میرا ہاتھ بٹایا کرو، ہر وقت ایک سا نہیں رہتا، زندگی میں ہنر بھی کام آ جاتا ہے انسان کے۔ لیکن میرا ذرا بھی دل سلائی میں نہیں لگتا تھا۔ میں اکثر اسکول سے واپس آ کر گھر کے کام کاج کو ہی دیکھتی رہتی، بہن بھائی کا ہوم ورک کرواتی، ابا کو کھانے کا ٹفن میں ہی بنا کر دیتی، کیونکہ میں اپنے ابا کی پہلی اولاد تھی، اس لیے ان کی بےحد قریب تھی اور ان کی لاڈلی بھی۔ وہ جب بھی فیکٹری سے واپس آتے میرے لیے آئس کریم ضرور لایا کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے اور بچوں کے لیے بھی وہ ہمیشہ چیزیں لاتے رہتے۔ ہمارا گھرانہ خوشحال گھرانوں میں سے ایک تھا۔ جب امی کی طرف عورتیں کپڑے سلوانے آتی تو امی سے میرے سلیقے کی داد یہ بغیر نہ رہتی کہ کتنی سلیقہ مند بیٹی ہے تمہاری، آپ کی بیٹی چھوٹی عمر میں ہی گھرداری سیکھ لی ہے۔ اور میری امی کا دل بہت خوش ہو جاتا کہ کیسی تعریفیں ہو رہی ہیں محلے میں میری بیٹی کی۔ ایک ماں ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے ہمیشہ باعث فخر بنے، اور ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تھا اور آہستہ آہستہ ہم سب بڑے ہونے لگے۔ ہمارے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بھی بڑھنے لگے۔ امی جان بھی ڈھلتی عمر کے ساتھ کمزور ہونے لگی اور ویسے محنت نہ کر سکتی تھی جیسی وہ جوانی میں کرتی آ رہی تھی۔ مہنگائی کا بڑھتا دور اور جوان اولاد کے اخراجات کو پورا کرنا اب بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسکول کی فیس، یونیفارم اور کتابیں، ان سب کا خرچ اور پھر گھر کا سودا سلف لینا اس مہنگائی میں کمر توڑنے کے لیے برابر تھا۔ گھر میں بڑھتی الجھنوں کو دیکھ کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب مجھے آگے نہیں پڑھنا چاہیے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے سارے انتظامات پورے ہو جائیں، یہی بہت اہم ہے۔ سو میں نے اپنی پڑھائی یہیں پر روک دی اور میٹرک کے بعد کوئی داخلہ نہ لیا۔ مجھے اپنے والدین کے کندھوں پر بڑھتے بوجھ کا بخوبی اندازہ تھا، سو میں نے اپنی پڑھائی یہیں پہ روک لی۔ میں نے اب گھر کے سارے کام کا ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ صبح کو بہن بھائیوں کو ناشتہ کروا کے اسکول بھیجتی، ابا کو ٹفن بنا کر دیتی، گھر کی ساری صفائی کرتی اور امی کا بھی بہت خیال رکھتی۔ ہمارے گھر کپڑے سلوانے ایک عورت آتی تھی جس کا نام خالہ فریدہ تھا۔
جس کی امی کے ساتھ اب اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ محلے کی دوسری خواتین کے کپڑے بھی امی کے پاس سلوانے آتی، اس لیے اس کا آنا جانا زیادہ ہی ہوتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی نفیسہ، جس کے لیے وہ ہر ماہ نیا یونیفارم سلوانے آتی۔ وہ یونیفارم بالکل میرے ناپ کا ہوتا۔ میں جب بھی امی کے سلائی والے کپڑے دیکھتی تو وہ یونیفارم مجھے بہت اچھا لگتا اور اسے پہن کر اکثر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ وہ یونیفارم کسی اسکول یا کالج کا نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا تھا وہ کہیں اور جگہ استعمال کرتی ہے۔ اب کی بار جب خالہ فریدہ آئی تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی، کیونکہ امی کو اس کے یونیفارم کا ناپ لینا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت کرنا شروع کی۔ نفیسہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اب میری دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی والدہ اب جب بھی امی کی طرف کپڑے سلوانے آتی تو نفیسہ کو بھی ساتھ لے آتی۔ ہم خوب ساری باتیں کرتے، میں چائے بناتی، ہم سب مل کر پیتے۔ اب نفیسہ مجھے بہت عزیز ہو گئی تھی، میرے دل کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ میں ہمیشہ نفیسہ کا انتظار کرتی رہتی۔ میں اس کے گھر کبھی بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ نفیسہ ہمیشہ گھر سے باہر رہتی تھی۔ وہ صرف اتوار کو گھر آتی تھی۔ وہ کراچی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں نوکری کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے کراچی کی باتیں بتاتی۔ وہ کہتی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا، زندگی کی ساری رونقیں وہاں اس بڑے شہر میں موجود ہیں۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک بوڑھا سا باپ تھا، وہ بھی کمانے لائق نہیں تھا۔ جب ہی نفیسہ کی امی لوگوں کے گھروں سے کپڑے لے کر انہیں سلوا کر دیتی اور تھوڑا بہت منافع امی سے لیتی، ایسے ان کا گزر بسر چل رہا تھا۔ نفیسہ جب شہر کی یہ سب باتیں کرتی تو سن کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اس کے ساتھ کراچی چلے جاؤں اور اس کے ساتھ اچھی سی نوکری کروں تاکہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکوں۔ لیکن میرے بابا کو یہ بات ناگوار گزرتی کہ میں بیٹی کو کیسے کمانے کسی دوسرے شہر بھیج دوں۔ وہ اکثر امی سے کہتے جب تک میں سلامت ہوں میری بیٹیاں گھر کی چار دیواری میں ہی رہیں گی۔ ابا اصولوں کے پکے تھے، ان کے لیے ان کی بیٹے کا کمانا بہت نازیبا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے پردے کی پابندی کا کہتے۔ امی جان کو بھی ہمیشہ برقع ہی پہنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی امی جان بلا وجہ کہیں بھی محلے میں نہ جاتے، بس اگر زیادہ ضرورت ہوتی تو کسی کی عیادت کو چلی جاتی یا پھر کسی فوتگی پر جایا کرتی۔ خوامخواہ کی تفریح کے لیے کبھی باہر نہ جاتی اور نہ ہی محلے کے سیر سپاٹے پر نکلتی۔ ہاں البتہ محلے کی کافی عورتیں روز روز ہمارے گھر کی خبر چار رکھنے آتی تھی، کیونکہ امی وہ واحد عورت تھی جو گھر سے بنا مطلب باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے بہت سی خواتین کی زبان پر اکثر ان کا ذکر رہتا تھا۔ جہاں کچھ خیر خواہ تھے وہیں پر کچھ حاسدین بھی تھے۔ بچپن سے آج تک میں نے سارا وقت اپنی امی جان کے ساتھ گزارا۔ ابا جان کے کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ امی جان بتایا کرتی تھی کہ ابا جان کے ایک بھائی ہیں، وہ بھی کسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ ابا جی شہر نوکری کرنے کے لیے آئے تھے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ والدین بھی گزر چکے تھے، سو کس کے لیے واپس جاتے۔ امی جان کو ان کی نانی نے پالا تھا، سو امی کی شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بھی گزر گئیں۔ سو ابا جان اور امی جان بس ایک دوسرے کے ہو کے رہ گئے اور پلٹ کر کبھی رشتہ داروں نے بھی خبر نہ لی۔ اس لیے اپنے خاندان میں سے ہم نے آج تک کسی کو نہ دیکھا تھا۔ سب یہی چلتا رہا تھا۔ میں بھی اب جوان ہونے لگی تھی، لمبا قد، سفید رنگت، لمبے کالے بال۔ میں بالکل اپنی امی جان کی پرچھائی تھی۔ باقی بہن بھائی بالکل میرے ابا پر گئے تھے، لیکن میں بالکل امی کی جیسی دکھتی تھی۔ اب ابا جی کو بھی جوان اولاد کی فکر رہنے لگی۔ ایک رات اچانک ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس رات ابا جی گھر پر بھی دیر سے آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ان کی طبیعت خراب تھی، وہ فیکٹری میں بھی صحیح سے کام نہیں کر پا رہے تھے۔ گرمی کی شدت بھی زیادہ تھی اور جسم بھی اب بوڑھا ہونے لگا تھا، اسی لیے موسم کی تبدیلی شاید برداشت نہ ہوئی۔ ابا جی کو لے کر ہم لوگ ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا جی کو فالج کا اٹیک آیا ہے، اب یہ کبھی چل نہیں سکتے۔ امی جان یہ سنتے ہی بہت خاموش ہو گئیں۔ مجھے ابا جی سے زیادہ اب امی جان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ابا جی کو تو جو ہونا تھا جو ہو چکا تھا، لیکن امی کے علاوہ اب ہمارا اس دھرتی پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے انہیں جلدی سے پانی پلایا۔ ابا جی کی ضرورت کی دوائیں لے کر ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ رکشے والے کی مدد سے ان کو بستر پر لٹایا۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ امی جان کو اس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ بالکل خاموش سی ہو کے رہ گئیں۔ کبھی وہ بچوں کی طرف دیکھتیں، کبھی ابا جی کی طرف دیکھتیں۔ ابا جی ابھی تک بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا وقتی علاج کر دیا تھا، لیکن ہم سے معذرت بھی کر لی تھی کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ابا جی کو پھر سے ویسا بنا سکیں۔ ہم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی، افتخار احمد کو فالج ہو گیا ہے اور اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے بہت دردناک تھی۔ اس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا کر بھی
हम अगर अब्बा का इलाज करवाते तब भी अब्बा की हालत वैसी की वैसी रहती। इनके जिस्म के निचले हिस्से ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। वो एक बिस्तर से जा लगे थे। मेरे लिए अब अम्मी जान को संभालना, बहन भाइयों को देखना और घर संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी, जिस वजह से मुझे कहीं पर भी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं था। बहुत दिन तो मोहल्ले की खवातीन का आना जाना लगा रहा। अम्मी का जहन भी अब वो नहीं रहा था कि सिलाई पर तवज्जो दें। वो सारा दिन अब्बू के सरहाने बैठी रोती रहती और वहीं पर दीवार से टेक लगाकर सो जाती। वो बहुत गहरे सदमे से गुजर रही थी। ऐसे में उनसे काम तो क्या होता, पर खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया था। बहुत दिन तक मोहल्ले की खवातीन आती जाती रहीं। सब घर का राशन भी अब ख़त्म होने को था। अम्मी जान ने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया वो 2-4 माह के राशन से भी कम था। अब्बा का इलाज भी चल रहा था। महंगाई के इस दौर में या तो इंसान दवा का सोचे या फिर पेट पाल ले। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। अम्मी जान की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। हम कभी मोहल्ले के किसी घर में भी न जाते थे। आज इतने बुरे दिन आ चुके थे कि यहाँ वहाँ से खाना मांगकर खाना पड़ रहा था, क्योंकि सारे पैसे अब ख़त्म हो चुके थे। अम्मी जान ने बच्चों की खातिर और हम सब की खातिर खुद को थोड़ा बहुत संभाला और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वक्त अच्छा हो तो लोग भी अच्छे होते हैं। जब वक्त बुरा बन जाए तो वही अच्छे लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। जो औरतें रोज़ रोज़ आकर चाय पीती थीं, आज सलाम का जवाब तक न देती। घर का सारा राशन अब ख़त्म हो चुका था। अम्मी की बेध्यानी की वजह से वो अब कपड़े भी सही से न सिल पाती, तो लोगों ने भी आना जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन अचानक खाला फरीदा आई, जो अब कराची शिफ्ट हो चुकी थी। अब्बा की बीमारी से पहले ही अम्मी उनसे गले लगकर बेहद रोई। एक वही अम्मी की सच्ची दोस्त थी। उन्होंने बताया कि नफीसा को भी आपके वालिद का सुनकर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन उसको छुट्टी ना मिल सकी। आप सब जानते हैं कि हमारा गुजर बसर का सारा बोझ नफीसा के कंधों पर है, इसीलिए वो नहीं आ सके। लेकिन जैसे ही इतवार की छुट्टी होगी वो सीधा यहीं पर आएगी अपनी दोस्त से मिलने। उसने नादिया के लिए कुछ पैसे भेजे हैं। नादिया की माँ को वो कुछ रकम हाथ में देते हुए बोली, ये है तो बहुत कम, लेकिन कुछ वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। ये 20,000 रुपये थे जो नादिया और उसकी वालदा के लिए बहुत ज़्यादा थे। 10,000 का राशन भी वो अपने साथ लेकर आई थी। नादिया की वालदा नफीसा की माँ की बहुत शुक्रगुजार थी। अब एक हफ्ता तो अच्छे से गुजर सकता था, आगे अल्लाह ही जानता था कि क्या होने वाला है। खैर से ये दिन भी गुजर चुके थे। अब इतवार का दिन था। नादिया को नफीसा का बेसब्री से इंतज़ार था। दोपहर का वक्त था। तपती धूप में दरवाजे पर दस्तक हुई तो नादिया की माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नफीसा की वालदा और नफीसा आई हुई थी। नफीसा ने नादिया को गले लगाया और बहुत हौसला दिया। नफीसा ने नादिया से कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। रिज़्क देना भी अल्लाह ताला का काम है। तुम लोग ज़रूरत का कुछ सामान साथ लो और मेरे साथ कराची चलो। यहाँ रह कर कुछ नहीं होने वाला। नादिया को मैं अपने साथ नौकरी दिलवा दूंगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जिससे घर का खर्च भी निकलेगा और बाबा का इलाज भी हो जाएगा। वैसे भी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, वो भी मुआयना करके अच्छा मशवरा देंगे। यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भूखे ही रहोगे। लोग सिर्फ बातें करेंगे और बातों से पेट कब भरता है। इंसान को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है तो इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। नफीसा शहर में रहती थी, इसलिए वो इस रंगीन दुनिया को नादिया से बेहतर जानती थी। अब अपनी सहेली की मदद करने की घड़ी थी। वो कैसे इस वक्त में पीछे रह सकती थी। भला इन लोगों ने बच्चों के और अपने कपड़े लिए और थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान पैक किया। शाम की गाड़ी से नफीसा के साथ कराची के लिए रवाना हो गए। रात का वक्त था। वो लोग गाड़ी से उतरे। नफीसा रक्षा लेने आगे बढ़ी। नादिया बस इधर उधर देखकर घबरा रही थी। उसने अपने चेहरे दुपट्टे के नकाब से छुपाया हुआ था। इसकी वालदा ने भी लंबी चादर डाली हुई थी। वो लोग बहुत घबराए हुए थे। उन्हें डर लग रहा था अब आगे क्या होने वाला है। नफीसा रिक्शा लेकर आ चुकी थी। वो लोग रिक्शे में बैठकर नफीसा के साथ उनके घर को रवाना हो गए। नफीसा ने उनसे कहा था, जब तक नादिया की नौकरी पक्की नहीं हो जाती आप लोग हमारे घर पर रह सकते हैं। वो लोग नफीसा के साथ उसके घर आ गए। रात का पहर था, लेकिन सारा शहर लाइटों से जगमगा रहा था। रात में भी दिन का समा नजर आ रहा था। बहुत हलचल का माहौल था। ऐसा नजर आ रहा था जैसे यहाँ भी दिन हुआ है। लोग अपने कामों में ऐसे मगन थे। कुछ लोग अभी तक खरीदो फरोख्त कर रहे थे तो कुछ खा पीकर एंजॉय कर रहे थे। नादिया की सिर्फ आंखें बाहर थी। दुपट्टे से सारा चेहरा ढका हुआ था। इसकी आंखें बहुत बड़ी थी, जो निकाब करने से और भी दिलकश नजर आ रही थी। वो ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो लोग एक गेट पर आकर रुके। एक दरवाजे पर दस्तक देने से एक मासी ने दरवाज़ा खोला। वो सब लोग अंदर की तरफ रवाना हो गए। घर में 3 कमरे थे। एक नफीसा का था, एक उसके वालदैन का, जबकि एक खाली पड़ा हुआ था। नफीसा ने मासी से कहकर उनका सामान इस खाली कमरे में रखवा दिया।
ان سب کے رکنے کا انتظام بھی اسی میں کروا دیا۔ نادیہ بہت تھک چکی تھی۔ بچوں کو اس نے سلایا، والد کو بھی ایک طرف بستر لگا کر سلا دیا۔ اس کو بس ایک ہی فکر تھی، کچھ پیسے کما کر باپ کا علاج کروائے۔ نادیہ کو یہ زندگی بہت مشکل لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اتنی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ماحول میں وہ یہاں کس طرح خود کو سنبھال پائے گی۔ زندگی نے یہ کیسا موڑ لیا تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ یہ کیسے کٹھن دن ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بابا کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر بہت رو رہی تھی۔ کس طرح غربت میں بھی ان لوگوں کو ان کے بابا نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو اپنی زندگی سے کبھی کوئی گلہ نہ کیا تھا۔ ہم جیسا بھی کھاتے پیتے تھے بس شکر ادا کر لیتے تھے کہ یہ سب اس چھت کے تلے ہمیں مل رہا ہے۔ پھر کیوں یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا؟ ہم تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ناشکرے نہیں ہوئے تھے۔ یہ کیسا امتحان تھا جو مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نفیسہ دل و جان سے ہماری خدمت میں لگی ہوئی تھی، امی کا بہت سارا خیال رکھ رہی تھی اور بچوں کا بھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ اب شاید مستقل طور پر یہیں شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ نادیہ کی نوکری کی چھٹیاں بہت کم ملتی تھیں۔ اتوار کا دن فارغ ہو سکتی ہے، لیکن باقی دن وہ صرف رات کو ہی آیا کرے گی۔ چاہے کیسی بھی ایمرجنسی ہو، اس کا چھٹی ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ پاس ہی کوئی گھر دیکھیں گے آپ کے لیے، مگر جب تک نادیہ کی نوکری پکی نہیں ہو جاتی آپ لوگ یہاں رہیں گے۔ نادیہ نفیسہ کی بہت شکر گزار تھی۔ گزرے دنوں سے لے کے اب تک وہ کتنا کچھ کرتی آ رہی تھی۔ اس کے احسانوں کا بدلہ چکانا ممکن نہیں تھا۔ وہ کتنے مشکل وقت میں ایک مسیحا بن کے نادیہ کے لیے آئی تھی۔ بے شک اس نے اپنی دوستی کے سارے حق ادا کر دیے تھے۔ 2 دن ان لوگوں نے نفیسہ کے کہنے پر آرام کیا۔ نفیسہ نے خوب اچھا بندوبست کر کے ان کا اپنی حیثیت کے مطابق کھلایا پلایا۔ نادیہ کے والد کی 1 ہفتے کی دوائی بھی لا کر دی تھی۔ آج نادیہ کی نوکری کا پہلا دن تھا، جس میں وہ بس اپنا تعارف کروانے جا رہی تھی۔ نادیہ اور نفیسہ کو ایک وین لینے آئی تھی جو روزانہ صرف نفیسہ کے لیے آتی تھی۔ جہاں پر نفیسہ نوکری کرتی تھی یہ ان کی طرف سے مفت میں لینے آتی تھی۔ شروعات دیکھ کر ہی نادیہ کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ اتنا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ ایک خوبصورت سے ہوٹل کے سامنے اتر گئے۔ یہ کوئی بہت بڑا ہوٹل تھا جس میں ہر جگہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ نادیہ نے کام سے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا رنگ تو تھا ہی دودھ جیسا سفید۔ اس نے اپنی اوڑھنی سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، جس میں صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، اور آنکھوں کے پاس اس کے سفید چمکتے ہاتھ جسے اس نے نقاب کو پکڑا ہوا تھا وہ مزید اس کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی جگہ پر پہلے نہیں آئی تھی۔ اس کا قد بھی بہت لمبا تھا اور نفیسہ اس کے مقابلے میں درمیانے قد کی تھی۔ نفیسہ اسے ایک چھوٹے سے کیبن میں بٹھا کر خود باہر چلے گئی۔ اسے کہا تم یہاں بیٹھو، میں مینیجر کو بلا کر آتی ہوں۔ یہ کیبن چھوٹا سا تھا، ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک ٹیبل اور اس کے ٹھیک سامنے ایک بڑی سی چیئر۔ یہاں پر شاید لڑکیاں اپنا تعارف کروایا کرتی تھی۔ نادیہ ادھر ادھر اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ ہر طرف CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت گھبرا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت نیا نیا تھا۔ اس نے اکیلے کمرے میں بھی اپنا نقاب نہیں ہٹایا۔ اسے عادت ہی نہیں تھی اس طرح باہر جانے کی کھلے منہ کے ساتھ۔ اس کی مجبوریوں نے اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اندر ایک شخص داخل ہوا جس کا نام فیصل خان تھا۔ اس کی شخصیت بہت باروب تھی۔ وہ ایک نوجوان شخص تھا جس نے بلیو کلر کا ایک جیسا سوٹ پہنا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں گھڑی پہن رکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا، گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ نادیہ نے سمجھا شاید یہ مینیجر ہے، لیکن یہ ہوٹل کا مالک تھا۔ وہ خاموشی میں اسی طرح نقاب میں بیٹھی رہی۔ اس آدمی نے پیروں سے لے کر چہرے تک نادیہ کا جائزہ لیا اور بہت حیرت سے آبرو چکا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک کال ملائی۔ کال کے کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص اندر داخل ہوا جس نے آتے ہی نادیہ کا نقاب ہٹانے کا بولا۔ نادیہ نے بہت گھبراہٹ کے ساتھ نقاب سے ہاتھ نکالا تو فیصل صاحب کی نظریں جو پہلے موبائل پر تھیں اب نادیہ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ مینیجر نے نادیہ سے نام، والد کا نام اور کارڈ وغیرہ کی کاپی لی اور کچھ ضروری چیزیں پوچھی۔ اس کے بعد دستخط کر کے ایک فائل نادیہ کو دی اور اس سے کاؤنٹر پر جمع کروانے کا بولا۔ نادیہ وہاں سے اٹھی اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ کر دعا کرنے لگی کہ کاش کہیں پر سے نفیسہ آ جائے۔ اتنے میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بہت ڈر سی گئی اور آہستہ پیچھے مڑی تو اس کے سامنے اس کی دوست نفیسہ کھڑی تھی۔ اس نے اسے کاؤنٹر دکھایا۔ وہ لوگ وہیں پر کھڑے تھے۔ اس کی دوست اسے مبارکباد دینے لگی کہ تمہیں نوکری بآسانی مل گئی، ورنہ تو لڑکیاں کتنے پاپڑ بیلتی ہیں ایسی نوکری کے لیے۔ تبھی انہیں پیچھے سے آواز آئی، آپ میں سے مس نادیہ کون ہیں؟ ایک لڑکی اسے پکارنے لگی۔ نفیسہ نے کہا، یہ ہے نادیہ، مگر کیوں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ سر نے آپ کو بلایا ہے۔ نفیسہ خاموش سی ہو گئی اور نادیہ کو اندر جانے کا کہا۔ نادیہ چپ چاپ اندر چلے گئی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں اسے خوف تھا کہ نہ جانے سے کیوں بلوایا گیا ہے۔ وہ دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر داخل ہوئی تو فیصل خان نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
وہ بمشکل خود کو سمیٹتے ہوئے آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فیصل خان نے اس سے مزید ڈیٹیلز لی، کام کا تجربہ وغیرہ پوچھا، جس پر اس نے کہا کہ میری دوست یہاں پر کام کرتی ہے، وہ اس کی ساری مدد کر رہی ہے، وہ یہ نوکری کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی۔ فیصل خان نے اب ایک بار پھر اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مجبور لڑکی ہے اور اس طرح کے کام نہیں جانتی، اس لیے اسے ویٹرس کی نوکری پر ہی رکھا تھا فی الحال، کیونکہ وہ کسی بڑے عہدے پر رکھنے کے قابل نہ تھی۔ اس کی تعلیم بھی کیونکہ بہت کم تھی اور بول چال میں بھی بہت جھجک رہی تھی۔ وہ صبح صبح یونیفارم پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ سب لڑکیاں کھلے بالوں کے ساتھ وہاں آتی، جبکہ نادیہ نے پن وغیرہ لگا کر اسکارف باندھ لیا، لیکن اب نقاب ہٹا لیا تھا کیونکہ اس کی نوکری کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اسکارف باندھتے اسے اپنے بابا کا خیال آ گیا، وہ کس قدر پردے کی تاکید کیا کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ نادیہ ایک بار پھر سے رو پڑی، اپنی امی کے گلے لگی اور بہن بھائیوں کو خوب پیار کیا۔ اپنی ماں سے دعا لی اور کچھ پیسے اپنے پرس سے نکال کے امی جان کو دیے کہ ان کے جانے کے بعد انہیں کوئی بھی ضرورت پڑے تو وہ خرچ کر سکیں۔ وہ اپنی بیٹی ہونے کا فرض بخوبی نبھا رہی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ یہ ہوٹل کوئی عام سا ہوٹل نہیں تھا، یہاں اکثر بیرون ملک سے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ نفیسہ اسے سمجھا کر پاگل ہو رہی تھی کہ نادیہ میری پیاری دوست، تھوڑا کھل کر بولنا سیکھو یار، بے شک انگریزی نہ بولو، اردو ہی بول دو، لیکن بے جھجک ہو کر۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس نے ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا۔ وہ نفیسہ کی نقل اتار ہی رہی تھی۔ جی فرمائیے، کیا تھا؟ اچھا میں کوشش کرتی ہوں مزید۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے کو مڑی تھی کہ تھوڑا جھکی تو اس کی نظریں سیدھا ایک بوٹ پر جا کر رکی جو بالکل اس کے سامنے کھڑے شخص کے تھے۔ اس نے آہستہ نظریں اوپر اٹھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی چہرے پر آ کر رکیں تو فیصل خان تھا جو خاموشی سے اسے گھور رہے تھے۔ اس کی بھاری سی آواز ماحول میں ابھری، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو نفیسہ نے بات کو واضح کرنا چاہا۔ فیصل خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا اور دوبارہ نادیہ سے مخاطب ہوئے۔ وہ پھر سے ہچکچانے لگی، پریکٹس کر رہی تھی میں بولنے کی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنا روب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھا، وہ اس شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کا اکیلا مالک تھا۔ یہ ساری جائیداد اس کے والد کی بنائی ہوئی تھی، لیکن اب یہ سب اسی کے نام تھا اور اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ نفیسہ اور نادیہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئیں۔ ان کے باس کو غصہ بہت جلدی آتا تھا، وہ کسی صورت اس نوکری کو کھونا نہیں چاہتی تھی، سو انہوں نے اس وقت خود کو باس کے غصے سے بچانے کے لیے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ دن تک مشکل پیش آئی، لیکن آہستہ آہستہ نادیہ اس سارے ماحول کو سمجھنے لگی، لیکن جہاں بھی اپنے باس کو آتا دیکھتی وہاں سے فوراً راستہ بدل لیتی۔ وہ بہت جلد گھبرا جانے والی لڑکی تھی۔ اتنا مہنگا ہوٹل تھا، اس میں اتنے مہنگے کھانے بنتے اور پیش ہوتے تھے، لوگ تو بس چٹکی اٹھا کر کھاتے اور سارا کھانا چھوڑ دیتے۔ رزق کا ضیاع ہوتے دیکھ کر نادیہ کو بہت افسوس ہوتا۔ وہ سوچتی کہ کس قدر ہم نے بھوک کے دن دیکھے ہیں اور یہاں تو اتنا رزق ضائع ہوتا ہے، کیوں نہ میں روزانہ جاتے وقت تھوڑا کھانا یہاں سے اپنے 7 بہن بھائیوں کے لیے لے جایا کروں۔ لیکن کوئی اسے کھانا اٹھاتا دیکھے یہ اسے گوارا نہ تھا، خاص کر ہوٹل کا مینیجر سب پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ نادیہ کو ایڈوانس کی کچھ رقم مینیجر نے دے دی تھی نفیسہ کی سفارش پر۔ نفیسہ یہاں کی بہت پرانی ویٹرس تھی کئی سالوں سے، اس لیے وہ اس پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے نادیہ کی خاص سفارش کی ہوٹل کے اسٹاف سے بھی نادیہ سے نرم لہجے میں بات کی جائے، ورنہ وہ بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ نادیہ اپنی کمائی کے ایڈوانس پیسے ملنے پر بے حد خوش تھی۔ نادیہ کی سیلری 1 لاکھ روپے منتخب ہوئی تھی، جسے 60,000 روپے اسے ایڈوانس دے دیے گئے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے لیے کرائے کے مکان کا بندوبست کروایا، جو بالکل نفیسہ کے گھر کے سامنے ہی تھا۔ یہ گھر نفیسہ کے گھر کی طرز کا ہی بنا ہوا تھا، اور باقی جو کچھ پیسے بچے تھے اس کا اس نے اپنے بابا کا اپوائنٹمنٹ لے لیا ایک اچھے ڈاکٹر سے۔ وہ رات کو 8 بجے گھر آ جاتی تھی۔ گھر آ کر جلدی سے اس نے یونیفارم بدلا اور نفیسہ کے ساتھ اپنے بابا کو ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے بابا کا معائنہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ علاج سے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، اس لیے مستقل علاج لازمی ہے۔ اس کو یہ امید ملی، یہی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ نفیسہ کی بےحد مشکور تھی۔ اس نے واپس آ کر اپنی ماں کو بھی یہ ساری بات بتائی تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کا داخلہ بھی اسکول میں کروا دیا۔ وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی تھی۔ اس کے سارے پیسے خرچ ہوتے ہوتے کب ختم ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔ تھوڑا بہت راشن خریدا تھا جس سے دن کا کھانا بن سکتا تھا۔ اس نے اب مزید نفیسہ کے احسانات اٹھانا اچھا نہ سمجھا اور رات کا کھانا واپسی پر ہوٹل سے چھپا کر لے آتی، جو ویسے بھی وہاں پر ضائع ہو جاتا تھا۔ اس سے اس کی آدھی مشکل آسان ہو چکی تھی۔ اس کے بہن بھائی وہ کھانا کھا کر بہت خوش ہوتے اور ان سب کو خوش دیکھ کر نادیہ بھی بہت خوش ہوتی۔ نادیہ کے دل میں کوئی بھی لالچ نہیں تھا، وہ بس اپنی محنت کا کما کر اپنے گھر والوں کی مشکلات آسان کرنا چاہتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اس کے بابا کا ٹھیک ہو جانا تھا
وہ بہت دل لگا کر کام کرتی رہتی تھی۔ اب نفیسہ بھی اپنے کام پر توجہ دینے لگی تھی۔ دونوں سہیلیاں فارغ وقت میں بیٹھ کر باتیں کرتی اور دل لگا کر کام کرتی رہتی۔ ایک دن فیصل خان نے جب نادیہ کو اکیلے دیکھا تو اس کے والد کی صحت کا پوچھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت میرے بارے میں کیسے پوچھ سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اب پہلے سے بہتری کی جانب ہیں۔ تو اس کے باس نے خود ہی بتایا کہ نفیسہ سے آپ کے بیک گراؤنڈ کا پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ آپ کس مشکل وقت سے گزر رہی ہیں۔ اس نے اپنے باس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے نوکری پر رکھا، اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اس کی دعا سن کے فیصل خان بہت خاموش ہو گئے اور نادیہ کی طرف دیکھتے ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ایک رات میں کھانا لے کر گھر جا رہی تھی کہ ہوٹل کے مینیجر نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا گھر میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے رات کو کھانا چرا کر گھر لے جاتی ہوں، لیکن مینیجر نے پکڑ لیا اور بولا پولیس کو بلاؤں۔ میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی معاف کر دو۔ تو وہ بولا ایک شرط پر معاف کروں گا، اگر تم سب کے سامنے قبول کرو کہ روم نمبر 10 میں کل رات تم تھی۔ میں جان بچانے کو مان گئی، پر جان تو تب نکلی جب معلوم ہوا کہ روم نمبر 10 میں کل رات ایک لڑکی بے ہوش ہوئی تھی، جس نے سارا الزام ہوٹل والوں پر لگایا تھا کہ ان کے کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لیکن یہ الزام سراسر غلط تھا۔ وہ صرف ہوٹل کا نام بدنام کرنا چاہتی تھی کیونکہ فیصل خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی، اور کچھ حاسدین لوگ جن سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ الزام میں نے اپنے سر لے کر یہ گواہی دی کہ وہ میں تھی اور میں اپنا لگایا ہوا الزام واپس لیتی ہوں۔ فیصل خان کی عزت میڈیا کے سامنے بچ گئی۔ وہ میری بات سے بہت متاثر ہوئے، لیکن بعد میں مینیجر کو بھی بہت ڈانٹا کہ اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فیصل خان نے یہ سنتے ہی میرے بابا کے لیے اچھی خاصی رقم کا بندوبست کیا اور انہیں شہر کے مشہور ہسپتال میں زیر علاج ایڈمٹ کروا دیا۔ بابا جان اب بولنے لگے تھے اور بہت صحت مند ہو گئے تھے۔ میں جتنا بھی فیصل خان کا شکریہ ادا کرتی وہ کم تھا۔ ایک دن اچانک سے فیصل خان کچھ لوگوں کے ہمراہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری اماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بہت ساری دعائیں دینے لگیں۔ اس نے میری امی جان سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والدین اس بات پہ بے حد خوش ہوئے اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہم لوگ بے حد خوش تھے۔ اب میں مسز فیصل خان بن کر اس ساری ملکیت کی مالک بن چکی تھی۔ ابا جان بھی اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ فیصل نے میرے بہن بھائیوں کی تعلیم کا بندوبست بھی اعلیٰ انتظامات کے ساتھ کروا دیا تھا اور ایک گھر بھی خرید کر میرے والدین کی مستقل رہائش کا انتظام کر دیا تھا۔ ان سب کا کریڈٹ تو میری دوست نفیسہ کو ہی ملنا چاہیے، جس نے دوستی کا ہر حق ادا کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔